اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 130 غزوہ فتح مکہ پارٹ 4۔ پچھلے 3 آڈیوز سے بات چل رہی ہے غزوہ فتح مکہ کی کہ 10 رمضان 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 10,000 صحابہ کا لشکر مدینہ سے مکہ کے لیے نکلا، بالکل رازدارانہ طریقے سے، اور 7-8 دن تک ٹریول کرتا کرتا یہ قافلہ مکہ کے قریب مر الزہران پہنچ کر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اسی بیچ ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دباؤ ہی میں صحیح اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت میں رہتے رہتے پکے سچے مومن بن جاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار لیول کا آدمی ہے، اسے اعزاز پسند ہے، اسے آپ کوئی مقام دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے مطلب کسی اور کو اپنے گھر میں داخل ہو کر کے ایک ٹیم نہ بنا لے کہ پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اسلامی لشکر میں مختلف قبائل کے لوگ تھے، تو وہ سارے قبائل اپنے اپنے قبیلے کا جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ریپبلک ڈے وغیرہ کے موقع پر سکھ ریجیمنٹ، مراٹھا ریجیمنٹ وغیرہ، اسی طرح ہم سمجھیں انصار ریجیمنٹ، مہاجر ریجیمنٹ، مثال کے طور پر سلیم ریجیمنٹ، مزینہ ریجیمنٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلامی لشکر اسی طرح اپنا اپنا جھنڈا لیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مر الزہران سے آگے مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خزرج کے سردار تھے، یہ انصار کے سردار بنے ہوئے تھے، جھنڈا ان کے پاس تھا۔ وہ جھنڈا لے کر جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ایک شعر پڑھ رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ، مطلب کہ آج کا دن تو جنگ کا دن ہے۔ ملحمہ مطلب یہ لحم سے بنا، لحم کہتے ہیں نا گوشت کو، ملحمہ مطلب ایسی جنگ ہوگی، آج کا دن تو ایسا ہے کہ گوشت کا قیمہ بنا دیا جائے گا، مراد ہے زوردار جنگ ہوگی۔ پھر ہے الیوم تستحل الحرمہ، کہ آج کا دن وہ دن ہے جب کہ حرمتیں حلال ہو جائیں گی۔ تو پھر وہاں سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی، یہ شعر مطلب دہرائے۔ تو یہ سن کر عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، مرسی کا دن ہے، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے بیٹے قیس کو دے دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں جذبات میں بہہ کر سعد رضی اللہ عنہ قتل اور غارت گری نہ شروع کر دیں، یعنی جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کشی کرنا چاہ رہے تھے، وہی خون خرابہ نہ شروع ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی ایک آدھ آدمی کے مشتعل ہونے سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حالات قابو سے باہر ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس لشکر کو کر دیا، جس لشکر میں انصار کا جو سارا مہاجر کا جو لشکر تھا۔ جب یہ سارے ریجیمنٹس جو تھے گزر رہے تھے تو اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ عباس، تم ابو سفیان کو وادی میں پہاڑ کے بالکل بارڈر پر کنارے پہ کھڑا کرنا تاکہ قافلہ وہاں سے جب گزرے تو جب یہ اسلامی لشکر وہاں سے گزرے تو ابو سفیان کہ اس پر دہشت طاری ہو جائے، ایک روب اس پر طاری ہو جائے۔
تو اور اب سارے جو قبائل تھے، اب عباس رضی اللہ عنہ نے پھر ویسے ہی کیا، ان کو لے کر کے گئے وادی کے پاس، پہاڑ کے پاس، اور کنارے کھڑا کر دیا. تو سارے جو قبائل تھے وہ اپنے جھنڈے لیے لیے گزر رہے تھے. تو جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ضرور کہ بتا یہ کیا ہے، یہ کون سے قبیلے، کون جا رہا ہے. تو مثال کے طور پر وہ بتاتے کہ دیکھو یہ بنو سلیم کا قبیلہ جا رہا ہے. تو وہ کہتا اچھا بنو سلیم، مجھ سے اس سے کیا مطلب. تو اسی طرح سے جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا وہ ضرور پوچھتا. پھر اس کے بعد ایک ایسا دستہ آیا کہ جہاں پر انسان نہیں دکھ رہے تھے، صرف لوہے کی باڑ دکھ رہی تھی، تلوار ہی تلوار دکھ رہی تھی، نیزے ہی نیزے دکھ رہے تھے. تو ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصار و مہاجرین کا دستہ ہے، اور کہا کہ دیکھو تمہیں بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا ہاں دکھے. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ بھلا ان سے آج مطلب محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ پھر سفیان نے یہ بھی کہا، ابو سفیان نے، کہ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. تو ابو سفیان نے کہا اب تو یہی کہنا پڑے گا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ابو سفیان کے پاس سے، تو عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، ابو سفیان سے کہا کہ دوڑ کر جاؤ اپنی قوم کے پاس اور ان کو آگاہ کر دو. تو ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور تیز آواز سے پکارا، یا معاشر قریش، یا معاشر قریش، قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ہے تم میں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے. تو یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جو تھی وہ اٹھی اور اسے ملامت کرنے لگی. ابو سفیان نے کہا دیکھو سارے لوگوں سے کہا کہ تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں ہے کسی میں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے پناہ. لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہماری کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے. ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اندر سے اسے بھی امان ہے، اور مسجد حرام میں جو داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام، کوئی گھر میں بھاگا اپنے ہی گھر میں لاک کرنے لگا، اور کچھ لوگ جو تھے مسجد حرام کی طرف بھاگے. قریش کے کچھ اوباش جو تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ہمت ہے، ہم تو لڑائی کریں گے. تو وہ اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں ایک جگہ تھی خندمہ، اس کے اندر جمع ہو گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے روانہ ہو کر ذی طویٰ پہنچے. 17 رمضان 8 ہجری منگل کا دن ہے یہ. تو اب پھر اس کے بعد یہیں پر ذی طویٰ پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب کی، تقسیم کی، 4 گروپس میں ان کو ڈیوائیڈ کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں 5-6 قبیلے دیے، اور جیسے کہ اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ میں نچلے حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یا پھر مجھے صفا پر ہم لوگ، آپ صفا کے مقام پر ہم سے ملیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کو لے کر کے چلے. پھر ایک مقام پر مشرکوں نے ان کو روکا، جھڑپ ہوئی ان سے، اور پھر اس میں 12 مشرک مارے گئے. پھر اس کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پہلو پر لگایا تھا، اور ان کے ساتھ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ مکے کی اونچائی والے حصے سے، ایک قدا نام تھا، وہاں سے ہو کر کے آپ پہنچیں، آگے بڑھیں. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو وہ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑ کر مکہ پہنچے، اور میرے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں اپنے قافلے کو، اپنے دستے کو لے کر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے مقام سے مکہ آئے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع سے اپنا سر جھکائے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور اس کی جو گردن تھی اس کے بال سے تقریباً آپ کا ماتھا ٹکرا رہا تھا. یہ ہوتا ہے مسلمان فاتحین کا کسی مفتوح علاقے میں داخل ہونے کا انداز. انتہائی عاجزی، انتہائی تواضع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، کیونکہ ایسے موقع پر غرور اور گھمنڈ کا اندر سے اٹیک ہو سکتا ہے، اور مکے والوں سے آئی کانٹیکٹ ہو تو انہیں شرمندگی نہ ہو کہ جن کو ہم نے دوڑا کر بھگایا تھا آج یہ کیسے داخل ہو رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تواضع سے اتنا جھکے ہوئے تھے کہ اونٹ کی گردن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ٹکرا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کجاوے سے ٹچ ہو رہی تھی. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا.
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلوں میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کر رہے تھے اور حالت احرام نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف کیا۔ اس کے بعد طواف کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے کعبہ کی کنجی لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویریں تھیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں فالگیری کے تیر تھمائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا اور تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ کے اندر تکبیر کی اور باہر نکل گئے۔ دیکھیں یہ تو انسان ہی ہوتے ہیں جو بتوں کو اتنا عظیم بنا دیتے ہیں، تو اصل کام تو انسانوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی آیات ان کو سنائی جائیں اور ان کا تزکیہ کیا جائے، اخلاق کا، کردار کا۔ یہ مسلمان کی اصل طاقت ہے۔ اگر مسلمان کے پاس کردار کی مضبوطی اور اخلاق کی طاقت نہیں ہے، مسلمان کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سب سے پہلا جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی پاکیزگی، کیریکٹر بلڈنگ، تعمیر کردار، تعمیر سیرت، یہ کام ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور توجہ کے ساتھ کیا۔ صحابہ کی تربیت، ایک دفعہ وہ ہاتھ مضبوط ہو تو اس ہاتھ میں تلوار تو کیا، کوئی ڈنڈا بھی آ جائے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو کردار اور شخصیت کی مضبوطی ہے، اس کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں لگائے اور فتح مکہ تو پھر بہت آسانی کے ساتھ پیش آ گیا یہ واقعہ۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک کیا، دلوں کو بتوں کی عظمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا۔ ایک دفعہ دلوں سے ان بتوں کی عظمت نکل گئی، ان کا پوجنے والا دل سے کوئی نہ رہا۔ اب جب ان کو توڑا گیا، کسی نے کسی قسم کے پروٹیسٹ کا اظہار ہی نہیں کیا، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ورنہ ہم سوچیں کہ دلوں کو اور ذہنوں کو دھوئے بغیر، ان کا تزکیہ کیے بغیر، دلوں سے بتوں کی عظمت اور دنیا کی محبت نکالے بغیر اگر یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 20 سال پہلے کیا ہوتا، مکے میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، بت تو ٹوٹ جاتے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر بت موجود رہتے اور وہ تھوڑے دنوں کے بعد ٹوٹے ہوئے بت دوبارہ بنا لیتے۔ تو اصل کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو اندر سے پاک کر دیا جائے، خود اپنی ذات سے وہ بدی کو برائی سمجھنے لگیں کہ ہاں بدی بری چیز ہے، کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو، خود وہ سمجھیں، خود وہ اپنے جج بنیں، ان کا ضمیر ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو، ان کی روح کا راج ہو ان کے جسموں پر، حیوانی وجود پر ان کا ملکوتی وجود حاوی ہو چکا ہو۔ یہ ہے تزکیہ جو کہ اسلام کو درکار ہے۔ تو میجورٹی تو ایسی ہو چکی تھی، اکثریت کے دل سے بتوں کی عظمت نکل گئی تھی۔ اگر چند لوگ تھے جن کے دلوں میں بتوں کی عظمت تھی تو ان کو اب اسلام نے ایسا کر دیا تھا کہ ان کو اب موقع نہ ملا کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ تو یہی اسلام چاہتا ہے، اکثریت کا دل جیت لیا جائے۔ اگر چند کے دلوں میں خواہش رہ بھی جائے تو ان کو بدی کا موقع نہ ملے۔ بت توڑ دینا آسان کام ہے، عقیدہ درست کرنا صبر آزما کام ہے، طویل جد و جہد ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، نہ دنیاوی غلبے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے اور نہ آخرت کے حصول کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔